اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام جو حضرات بی ٹی وی اردو کو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ مبارکبادی کے حقدار ہیں کہ آج یوم اردو، عالم یوم اردو یعنی 9 نومبر کو منایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی ہے کہ ہمیں اس دن کی بہت دنوں سے یاد کے تحت اس دن کو ہم نے اپنے سامنے رکھا۔ تو رہی بات، آج کا دن ایک مقصد رکھتا ہے اور اس کی ایک تاریخ بھی ہے۔ ویسے ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت پورے عالم میں چھائی ہوئی ہے۔ اس نیک بخت شخصیت کا آج یوم پیدائش دن ہم بڑی خوشی کے ساتھ اپنے مدارس میں منا رہے ہیں، اور اسی طرح صافی حضرات بھی اپنے اپنے کوچوں میں جا کر اس دن کی یاد کو دہراتے ہوئے یوم اردو کو یاد کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اقبال کی شخصیت کو ہمیں اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے تو فروغ اردو میں سب سے پہلے اقبال کا نام آتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اس زبان کا ذائقہ، اس زبان کی مٹھاس، اس زبان کی اتحاد، اس زبان کی قوت، وہ سب کچھ کا سہرا جاتا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کے فلسفے سے، جنہوں نے اپنی شاعری کے انداز سے زندگی کا بسر بتایا، اور اسی طرح اپنی شاعری کے انداز سے قوت کا اظہار کیا، اپنی شاعری کے انداز سے ملت کی فکر کو پیدا کیا، اور اسی طرح اتحاد کا بھی ایک پیغام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا جو دور تھا، جو ان کا بچپن تھا، یہ واقعی اردو کے لیے، ہمارے لیے اور اردو کے لیے بہت ہی ایک سنہرے حروفوں سے لکھا جانے کا دور تھا۔ تو آپ نے 1903 میں جو ہندوستان کی اگر کسی ملک کی سب سے بہترین نظم ہو، وہ ہے نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں یہ گلستان ہمارا۔ اس گلستان کو انہوں نے اپنے نظم کے ذریعے سے پورے کائنات کو ایک مثال دی کہ ہندوستان میں بے زبان یعنی بے انتہا زبان بولنے والے لوگ، بے انتہا محبت کرنے والے لوگ، اور ہر ریاست کی انہوں نے تعریف کی، اور اس گلستان کو پوری دنیا میں ایک نچھاور کیا۔ تو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس نغمے کو ہم سنتے ہیں تو ہمارا روح کانپ اٹھ جاتی ہے کہ کاش اگر اقبال ہوتے اس زمانے کو، ہم آج اس زمانے کو دیکھتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی عنایت ہے۔ یہ قوم میں بہت ہی تعلیمی معیار کے اعتبار سے بہت ہی پیچھے تھی، اس معیار کو بڑھانے کے لیے آپ نے اشعار کے ذریعے سے قوم میں ایک فکر پیدا کی۔ اسی طرح حکومت کے اعتبار سے ہمارے وہاں قوت تھی لیکن اتحاد نہیں تھا۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ملت کی اتحاد کے لیے لکھا۔ اسی طرح اس روشن داں یعنی ہندوستان کو پوری دنیا میں ایک بامثال، جس کی مثال کے برابر کوئی نہیں ملت، اس کی مثال پیش کرے۔ تو سمجھتا ہوں کہ اقبال کے دن کو ہمیں جس طرح اپنے دوسرے تہوار کی طرح اور دوسرے مذہب کے تہوار کی طرح منانا ضروری ہے، کیونکہ آج اس زبان صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اردو، اس زبان میں غیروں نے بھی بہت بڑا حصہ لیا ہے، جن کی شاعری سے آج بھی ہمیں کیا ہے بہت ہی ہمیں معلوم پڑتا ہے، غیروں نے بھی اس زبان کو پڑھا، اور اس زبان میں سلیقہ زندگی ہے، اس زبان کے اندر بہت ہی سلیقہ زندگی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر اردو نہ ہوتی تو یہ زبان اردو نہ ہوتی تو ہم سمجھتے کہ بھائی چارگی کا ایک پیغام نہیں ملتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری زبانوں میں جی جس طرح ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اکثر دوسرے زبانوں جس طرح کنڑ زبان ہو یا انگریزی زبان میں کم پیشتر بہت ہی کم ہے، لیکن ہمارے زبان میں احترامی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار بھی یہ بہت ہی اچھا ہمارے لیے موقع دیا اور اچھا بیڑا اٹھایا کہ یوم زبان کا جو درجہ دیا ہے، پورے عالم میں اگر سب سے زیادہ اگر کوئی زبان بولی جانے کے بعد دوسرا مقام ہے اردو زبان، تو ہمیں چاہیے، لیکن یہ زبان پلی اور بڑی، جہاں سے ہم کہتے ہیں ریاست اتر پردیش میں یہ زبان پڑی اور بڑی، لیکن وہاں پر اس کا معیار نہیں ہوا، لیکن یہ زبان دکنی زبان بن دکن میں آئی تو دکن والوں نے اپنے گود میں رکھ لیا۔ تو میں فخر سے کہتا ہوں کہ کرناٹک کے جو مدارس ہیں، اردو مدارس ہیں، پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی زبان بولتے ہیں تو مدارس ہیں تو اردو کے وہ کرناٹک میں ہے۔
تو اس موقع پر میں آپ تمام صحافیوں لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کچھ کلمات کہنے کا موقع ملا۔ السلام علیکم۔